السلام. بھائی کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو یہاں پہ انتظامات ہوئے ہیں، یہ کتنے لوگ یہاں پہ کل آ سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کے انتظامات ہوئے؟ یار دیکھیں انتظامات یہاں خیمہ بستی میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنی خیمہ بستی ہیں، لیکن کل ظاہر ہے بہت سے علاقوں سے تو لوگ ابھی روانہ ہوئے ہیں، بہت سے علاقوں سے صبح روانہ ہوں گے کل صبح. تو میرا خیال ہے کل دیکھیں خان صاحب کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ تو تمام جلسے جو تھے نا، ان جلسوں میں جو ایک ہی پیغام تھا وہ یہی تھا کہ بھئی آخر میں آپ نے جب میں اسلام آباد کال دوں گا تو آپ نے آنا ہے. تو کل بہت بڑی تعداد میں لوگ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ کل پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہاں پر جو ہے وہ اجتماع ہوگا. یہ تو بات بڑی کلیئر ہے. اور عوام میں یہ بھی سسپیکشن پائے جاتے ہیں کہ کل خان صاحب جو ہے صرف اور صرف ایک جلسہ کر کے ختم کر دیں گے. دیکھیں اس کی ریزن ہے نا، کل جلسہ کر کے وہ اس لیے ختم کر دیں گے کہ دھرنے کا اب فائدہ بھی نہیں ہے اور میرے خیال ضرورت بھی نہیں ہے دھرنے کی. تو میرا خیال ہے کہ اب چیزیں جو ہے نا وہ کسی اور طرف جائیں گی. یعنی میں یہ تو نہیں کہتا، یہ جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہے وہ کوئی 10-15 دن میں الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، یہ تو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. اور پنجاب میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ کیمپ بالکل پنجاب میں یہ سارا مطلب جلسہ بھی کر رہے ہیں، یہ لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جلد کال ہو جائیں گے؟ ایک طرف تو ہے عمران خان کا پریشر کہ سڑکوں پر آنا، ان کا جشن لینا، ان کا احتجاج کرنا، کیا ہے بھائی. اور وہ جو ہے نا اس دباؤ کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا دباؤ ہے نا اصل میں وہ ہے جو اس وقت حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی. جو معاشی صورتحال ہے، جو معاشی حالات ہیں، یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے. اور ان معاشی جو صورتحال ہے اس کا دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ ہے نا. کیا اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر حالات کیا ہیں، کہ ملک چل نہیں رہا معاشی طور پہ. آپ دیکھیں اس وقت جو انرجی پرائسز ہیں، نہ کوئی فیملی افورڈ کر سکتی ہے، نہ جو ہے وہ کوئی انڈسٹری افورڈ کر سکتی ہے، نہ کوئی صنعت کار افورڈ کر سکتا ہے، تو نہ کوئی تاجر افورڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی دکاندار افورڈ کر سکتا ہے. تو چیزیں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خرابی کی طرف جا چکی ہیں، جا نہیں بلکہ جا چکی ہیں. تو ان حالات میں یہ بڑا واضح ہے کہ الیکشن کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آج مسلسل یہ بات 5-6 بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب یہ چاہیے کہ اس حکومت کو نا جون تک چلنے دیں. اور خان صاحب کے اپنے لوگ بھی کچھ خان صاحب کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو نا آپ چلنے دیں، جون تک چلنے دیں، ان کو نا اپنے بوجھ سے گرنے دیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج میں چینلز کے اوپر دیکھ رہا تھا اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ رانا ثناءاللہ جو بڑے دھمکیاں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عمران خان تم آؤ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تمہارا اشر نشر کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ آج وہی رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے نا، وہ رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف، یہ سارے کے سارے کیا بیانات دے رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے بیانات یہ دے رہے ہیں کہ جو مذاکرات کرنے چاہیے، بات کرنی چاہیے، خان صاحب کو اسمبلی میں آنا چاہیے، وہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے. بھائی اگر ان کی کل فتح ہوئی ہے کہ ان کی مرضی کے آدمی چیف لگے ہیں، پھر تو آج ان کے مطلب زیادہ نظر آنے چاہیے، ایکشن نظر آنا چاہیے. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو اس کی جو واضح وجہ ہے نا جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور یہ کوئی ڈیٹ طے کر لیں آپس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. لیکن میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب کا ان کے ساتط مذاکرات کرنا یہ تحریک انصاف کو بڑا نقصان دے گا. امیر کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان 2 لاکھ بندہ لے آتا ہے تو حکومت مجبور ہو جائے گی الیکشن ڈیٹ دینے میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نہ تو حکومت نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، نہ اس حکومت کی اوقات ہے. الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ فواد چودھری نے کل کہا نا کہ یہ جو حکومت ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوٹی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے تاریخ دینی ہے اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ پالیسی نہیں جاری رکھیں گے جو اس پالیسی پچھلے 8 ماہ میں چل رہی ہے، ظلم جبر تشدد کی پالیسی. تو میں یہ ساتھ ساتھ یہ کیمپ بھی وزٹ کر رہے تھے، تو وہ جو ظلم تشدد جبر تھا تو وہ تو میرے خیال ہے کہ ظلم جبر تشدد کی جو پالیسی تھی نا وہ نہیں نئے آرمی چیف یہ ہے، اس کو یہ اس کیمپ میں بھی نہیں ہے. اچھا آئیے سوال کے لیے تو یہ اس طرح راستہ سے جائے گا، پودوں کو خراب نہیں کرنا. بڑی مشکل سے لگا ہے. اچھا تو بھائی جان شہباز بھائی کہاں پہ آئی سامنے چلے. تو بھائی جان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب پالیسی وہ چلنی نہیں ہے تو انڈیا چلنا بھی ناممکن ہے. کیونکہ دیکھیں پچھلے 8 ماہ میں جو ظلم جبر تشدد ہوا ہے اس کا تو واضح طور پہ یہی تھا نا
کہ بس شہباز شریف کو ہم نے وزیر اعظم رکھنا ہے، شہباز شریف کو وزیر اعظم مانیں اور یہ ساری چیزیں. تو اس لیے جو ہے وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے چیزیں اس طرح نہیں چلی. جب چیزیں اس طرح چلنی نہیں ہیں تو اب یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کر کے اور کوئی تاریخ نوٹ ہو جائے اور خان صاحب بھی وہ تاریخ مان جائیں. میرا نہیں خیال کہ وہ مارچ اپریل کے بعد کی اگر یہ تاریخ کو دینا چاہیں گے تو اس پہ خان صاحب مانیں گے. خان صاحب دباؤ برقرار رکھیں گے اور ان کو چین نہیں لینے دیں گے، ان کو سکون نہیں لینے دیں گے. اچھا لاسٹ مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو سیریس تھریٹ ہے، تو خان صاحب اور پی ٹی آئی کو یہ سیریس لینا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک اللہ تعالیٰ پہ ہر مسلمان کے اعتماد اور یقین ہونا چاہیے، وہ ہے خان صاحب کا. لیکن میں یہ بات دیکھی ہے میں کنٹینر پہ جاتا رہا ہوں جب یہ لانگ مارچ جی ٹی روڈ سے آ رہا تھا، تو خان صاحب کو جس سطح کے تھریٹس ہیں نا اس سطح کی سیکورٹی نہیں تھی اور یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، لیکن حکمت بھی تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی طرف سے پورے انتظامات کریں. تو خان صاحب بہادر آدمی ہیں، لیکن جس طرح سے یہ ہے کہ سامنے بلٹ پروف شیشہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے بغیر، تو یہ اس طرح نہیں میرا خیال ہونا چاہیے. اپنی سیکورٹی کرنی چاہیے. اور اب تو جو میں نے پچھلے کوئی ایک ہفتے میں دیکھا ہے، پہلے پارٹی خان صاحب کو اتنا زیادہ مجبور نہیں کرتی تھی ان چیزوں کے اوپر نا، یا جب بھی پارٹی کی طرف سے کوئی مشورہ ہوتا تھا تو خان صاحب آگے سے کہتے تھے نہیں تو پارٹی بھی چپ کر جاتی تھی. پچھلے ایک ہفتے سے میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اب جو خان صاحب کی پارٹی ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہی ہے اور وہ ڈٹ کے کہہ رہے ہیں خان صاحب سوری اب ہم اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے آپ کی سیکورٹی کے اوپر، آپ کو ہماری جو بات ہے وہ ماننی پڑے گی. اچھا آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کچھ بیمار شخص ہے وہ واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک ہی صورت میں واپس آئیں گے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں ان کی جو ہے وہ جس جج نے کیس سنا ہے اس پہ اسکائپ پہ ان کی میٹنگ کروا دیں اور وہ جج کہے کہ میاں صاحب اپنے وکیلوں کو کہیں فیصلہ لکھ کے بھیج دیں، میں وہ اسی پہ سائن کر دوں گا. اس سے کم گارنٹی پہ میاں صاحب کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے. کیونکہ دیکھیں پچھلے 8 ماہ میں جب نواز شریف کے لیے شہباز شریف کے لیے پورے پاکستان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، ننگا کیا گیا، کرنٹ لگایا گیا، پورے پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی ہے جو کچھ پچھلے 8 ماہ میں ہوئے. اگر وہ باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں آئے نا تو آتے اگلے آرمی چیف کے بھی ہوتے ہوئے اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے وہ، کیونکہ وہ بزدل ہیں، ان کو خوف ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں ہوں اور جیل چلا جاؤں. اگر آرمی چیف اپنا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے ان کو پھر بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کو؟ جی نہیں، میاں نواز شریف دیکھیں وزیر اعظم تو وہ اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ فیصل واڈا کیس ہے نا، بہت سارے میں نے چینلز کے اوپر دیکھا ہے وہ کہہ رہے تھے جناب کہ فیصل واڈا کیس کا جو فیصلہ ہے نا وہ کرے گا نواز شریف کو بھی فائدہ دے گا. یہ غلط خبر ہے. یہ شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیس کیا تھا اور وہ کیس کیا تھا. میاں نواز شریف کی نااہلی بھی فائنلٹی اٹین کر گئی ہے اور 621F کا فیصلہ بھی فائنلٹی اٹین کر گیا ہے. 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم نہیں کر سکتا اور وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ 621F کے تحت جو نااہلی ہوگی تاحیات ہوگی اور میاں صاحب 621F کے تحت نااہل ہوئے ہیں. تو اس لیے فیصل واڈا کیس کا ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا. ہاں اگر سپریم کورٹ کا بھی 7 رکنی یا 8 رکنی بینچ بناتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے موجود ہیں، کچھ فیصلوں میں سپریم کورٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنے پر 621F اپلائی کیا اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے 621F اپلائی نہیں کیا، تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ کہاں پہ 621F لگنا ہے اور کہاں پہ نہیں لگنا اور پھر وہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں اگر سپریم کورٹ اپنی یہ تشریح بدل دیتی ہے 621F کے حوالے سے اور اس کو کہہ دیتی ہے کہ وہ 1 ٹائم ہوگی یا 5 ایئر کے لیے ہوگی، اس کا میاں نواز شریف کو فائدہ ہو سکتا ہے. ابھی میاں نواز شریف کو اچھا یہ جو پریزیڈنٹ نے دستخط کر دیے تھے اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ دستخط نہیں کریں گے، ایک لوبی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا، تو وہ تو بڑا اسموتھلی ہو گیا. اس میں آپ کی عمران خان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ دیکھیں جو پریزیڈنٹ نے سائن کیا نا اس کی بڑی واضح وہ ہے. ایک تو کچھ بیک ڈور چلا ہے، کسی بیک ڈور کسی معاملے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال خان صاحب کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھیں باجوہ صاحب نے جو کیا ہے نا اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ باجوہ صاحب کی پالیسی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو نئے آنے والے آرمی چیف کبھی وہ کام نہیں کریں گے. تو جب باجوہ صاحب کو انہوں نے بھگت لیا تو نیا آنے والا اگر کم از کم اتنا بھی اگر کرے تو وہ بھی خان صاحب اس کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہوگا نہیں، وہ پالیسی کنٹینیو نہیں ہوگی. سر آنے والے ہیں اور کچھ چلے بھی ہیں، کیا سمجھتے ہیں چہرے ہی بدلے ہیں یا واقعی نظام بھی بدلے گا؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے، ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی نیا آرمی چیف آتا ہے نا تو پالیسی اسی کی چلتی ہے، نئے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ پرانی پالیسی کو کنٹینیو نہیں کرتا. آپ دیکھیں مشرف صاحب کی کیا پالیسی تھی، آپ دیکھیں ان کی کیا پالیسی تھی، اس کے بعد کیانی صاحب کی کیا پالیسی، ریل چیف صاحب کی کیا پالیسی. ہر آنے والا آرمی چیف اپنی پالیسی لے کے آتا ہے اور واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی پالیسی لے کر آئیں گے
اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پالیسی کو کنٹینیو. سر جتنے چیف آئے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کوئی چینج بھی آیا کسی کے آنے سے یا ایسے نظام چلتے آ رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا. اب راحیل شریف صاحب آئے تو ظاہر ہے وہ سیاسی تو نہیں، لیکن انہوں نے دیکھیں آپریشن ضرب اعظم اور اس طرح بہت سے آپریشنز ہوئے اور چیزیں ہوئیں. اصل تو کام ظاہر ہے ہماری فوج کا وہ ہے. اور باقی بدقسمتی ہماری سیاسی جماعتیں اتنی کمزور ہیں کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ سے وہ چاہتی ہیں، اور ابھی بھی سیاسی جماعتیں اتنی کمزور ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے. اور پھر دوسرا ایک اور بھی ہے، دیکھیں عوام دیکھ لیں آپ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن عدالتیں کس کے ساتھ ہیں، الیکشن کمیشن کس کے ساتھ ہے، بیوروکریسی کس کے ساتھ ہے، سسٹم کے اوپر کون کنٹرول کر رہا ہے. اس لیے جب تک سیاستدان اتنے مضبوط نہیں ہوں گے اور بیوروکریسی اتنی تگڑی نہیں ہوگی تب تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے سر ایک سینیٹر ہے اور ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، ان کو انصاف نہیں مل پایا تو عام آدمی کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں یہ بات تو یہ دونوں جو ہیں ٹھیک ہے، ان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان سب سے پاپولر ہیں، لیکن آپ بتائیں مجھے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، کہ ان کو انصاف مل گیا ہے؟ سانے بلدی والوں کو انصاف مل گیا ہے؟ یہ بدقسمتی ہمارا نظام اس طرح کا ہے، ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا ہے. اب ماڈل ٹاؤن میں ویڈیوز موجود ہیں، 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، ایک حاملہ خاتون کو جبڑوں میں گولیاں ماری گئی. کیا ہوا؟ آج تک وہ کیس چلا ہے؟ نہیں چلا نا، نہیں چلنے نہیں دیا گیا، اصل میں چلنے نہیں دیا گیا تھا. اور اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. جو ایک غلط فہمیاں تھیں لوگوں کی دور ہو گئی ہیں. جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے والے فیصلے نہیں کر سکتے، پاکستان کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتے، عوام کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتے. سر میں نے کافی قیادت سے بھی باتیں کی، انٹرویوز کیے ہیں. مجھے جو کل کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کل صرف ایک جلسہ ہے، کوئی لانگ مارچ کی کال نظر نہیں آ رہی. تو لوگ تو سر کافی سامان لے کر آئے ہوئے ہیں، بوریے بستر اور اپنے کپڑے شپڑے، تو یہ کیا عجیب سا سسٹم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں عجیب سا نہیں ہوگا. دیکھیں جو بھی خان صاحب ظاہر ہے وہ کام نہیں کریں گے جس سے لوگ ایگزاسٹ ہو جائیں. اب وہ دیکھیں نا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھرنا دے کر بیٹھنا ہے، کیوں بیٹھنا ہے دھرنا دے کر؟ جب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نئے آرمی چیف کو کم از کم 1 مہینہ دینا ہے، 1 ڈیڑھ مہینہ دینا ہے. میرا یہ خیال ہے کل خان صاحب جب یہ کریں گے، اور وہ میں تو پچھلے 5 دن سے یہ بتا رہا ہوں اپنے پروگرامز میں بھی کہ وہ 1 دن کا ہے، اور وہ دھرنا اس لیے نہیں دیں گے. نئے آرمی چیف کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ میری پاپولیرٹی ہے، یہ میرے ساتھ عوام ہے. اور ساتھ ہی عمران خان جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے کہ یہ طاقت ہے میری، اگر آپ نے الیکشن مجھے نہ دیا اور آپ نے ظلم تشدد جبر کیا تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب میں آ کے بیٹھ جاؤں گا. پھر اگلے سر آخری سوال ہے میرا، آئین اور قانون کی بات ہمیشہ ہوتی ہے ملک کے اندر، اور آئین اور قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن خان صاحب کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے اتنا، مطلب ابھی ان کے اوپر حملہ بھی ہوا، اس کے باوجود خان صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ویڈیو پیغام دیتے ہیں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ باقی لوگ تو آئین اور قانون کو فالو نہیں کر رہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ کہیں کہ قانون ہم نے ہاتھ میں لینے، خود اپنا بدلہ لینا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، تصادم ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی. بات تو یہی کر رہے ہیں، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت تو انشاءاللہ آ جائے گی. سر آخری ہے کہ کل کی کیا اسٹریٹجی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، آپ کا لائن کیا ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کا لائحہ عمل یہی ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جلسہ کریں گے، اپنی پاور شو کریں گے، اور نئے آرمی چیف کو کہیں گے یہ میری طاقت ہے، یہ میری قوت ہے، یہ عوام ہے، فیصلہ کر لیں. آپ نے پرانے والے کی روش پہ چلنا ہے یا آپ نے ملک اور عوام کے لیے فیصلے کرنا سر ان کو تو آلریڈی پتہ ہے اسم میر صاحب کو. نہیں دیکھیں پاپولیرٹی دیکھیں ایک ہوتا ہے وہ ایک لیفٹنٹ جنرل تھے، ایک ہے کہ اب ان کے پاس اختیار ہے. پہلے اختیار نہیں تھا ان کے پاس، پہلے ایک آواز تھی. ٹھیک ہے آپ کور کمانڈر کانفرنس میں یا آپ میٹنگز میں کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن اب تو ان کے پاس اختیار ہے نا، فیصلے انہوں نے کرنے. بہت شکریہ. زرداری صاحب پنجاب میں صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یار زرداری صاحب والی نا گوگل کر لیں، آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ لاہور میں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ. لانگ مارچ نہیں جا رہا، آپ کو 75 خبریں ملیں گی پچھلے 1.5 کا ٹائم دیا جا رہا ہے. نہیں یار تو خیال رکھیے گا اپنا، اپنے چینل کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی کو ڈیفینس پہ لے جانے کے لیے کریں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے پنجاب کی حکومت کو گرانا اور پنجاب میں حکومت نون لیگ کا بنانا. تھینک یو. یہ ایک الوداعی جو خطاب ہوا تھا صدیق جان صاحب، اس کا جواب دے رہے ہیں عمران خان صاحب یا نہیں دے رہے؟ کبھی کبھی کچھ چیزوں کا جواب جو آپ نہیں دیتے نا، وہ ہوتا ہے نا، خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. تو کچھ چیزوں کو اگنور کر کے، اور اس سے بڑا جو ہے نا وہ جواب نہیں ہوتا جب آپ اگنور کرتے ہیں. یعنی عمران خان جو ہیں وہ تمام الزامات کو اگنور کر دیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، جواب دے بھی سکتے ہیں، اور اگنور کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اب وہی جو ہے کہ پرانی چیزوں کو وہ سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں.